अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम नबीना मुहम्मद रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ का मालिक अल्लाह जल्ल जलाल है, जिसने जिन जिन्नात फरिश्ते और इंसान को खलक किया। तो आज का मेरा टॉपिक का मौजू है सुन्नत मुअक्कदा के बारे में। सुन्नत मुअक्कदा जो है हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं, इसीलिए हमें सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने नबी के तरीके पे चलते हैं, अपने नबी के बताए हुए रास्ते में चलते हैं, तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाबी हमें मिलेगी। तो आज हम सुन्नत को छोड़ते हैं और सुन्नत को छोड़ते छोड़ते हमारा नौबत ऐसा आ जाता है कि हम फ़र्ज को भी छोड़ देते हैं। तो देखिए, हमारा नबी हमारे लिए हमारा आइडियल है, हमारा नेता है, हमारा सरकार है, हमारा रसूल है, हमारा नबी है। तो इसीलिए हम अपने नबी के तरीके पे चले। और जो व्यक्ति 12 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में एक घर बना देते हैं। तो इसीलिए जो है सुन्नत पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ये ऑफ़र है। आज अगर हम सुन्नत पढ़ते हैं तो देखिए, हम 12 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या दे रहा है अल्लाह ताला? जन्नत में घर दे रहा है। हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सुन्नत को नहीं छोड़े, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को पढ़े। तो इसीलिए हमें सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात है और सुन्नत मुअक्कदा हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा नबी ने पढ़ा, इसीलिए हमें भी पढ़ना चाहिए। जैसे आपको टाइम मिलता है तो 10 रकात भी पढ़ सकते हैं, यानी हदीस से साबित है कि 10 रकात भी पढ़ सकते हैं और 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। और जो शख्स 12 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में एक घर बना देते हैं। तो किस तरह से आप पढ़ें सुन्नत? फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत अज़ान होने के बाद, और जोहर की जमात शुरू होने से पहले 4 रकात, नहीं तो 2 रकात। और असर में सुन्नत नहीं है। आप अगर मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आप तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहियतुल मस्जिद जो है 2 रकात पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही बैठना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़िए, 2 रकात पढ़िए, 4 रकात पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं। और टाइम नहीं मिलता, जमात खड़ी है, तो पहले जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ लीजिए, जमात में शामिल हो जाइए। वहाँ आपको और सुन्नत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गैर मुअक्कदा है। और मगरिब के नमाज के बाद, अगर अजान के बाद अगर आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़े 2 रकात। और अजान के बाद भी अगर दाखिल होते हैं तो 2 रकात पढ़ लें, अगर टाइम है आपके पास। अगर नहीं है फिर ना पढ़ें। उसके बाद इशा के नमाज के बाद 2 रकात है। उससे पहले अगर आप दाखिल हो जाते हैं तो तहियतुल मस्जिद आप 2 रकात पढ़ लें। कि देखिए, तहियतुल मस्जिद जो है आदमी को पढ़ना चाहिए, उसके बाद बैठना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले में भी आपको ऑफ़र दे रहा है। इसीलिए हमें पाबंदी के साथ हम अपनी फ़र्ज़ नमाज भी अदा करें, और हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जो 12 रकात नमाज पढ़ी है, उन्हें भी हम अता करें, उन्हें भी हम पढ़ें। जो शख्स 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में एक घर बना देते हैं। तो देखिए, हमें अपने
ऑफ़र کو स्वीकार کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں آفر دے رہے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے یہ آفر ہے۔ اگر ہم اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آفر دے رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عمل میں، ہر عمل کے بدلے میں آپ کو آفر دے رہے ہیں، اس کا بدلہ بھی دے رہے ہیں، اور آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، یہی ہمارا کامیابی ہے۔ اور اسی طرح ہم عمل کرتے رہیں اور جنت کی تیاری کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف کا مالک اللہ جل جلال ہے، جس نے جن، جنات، فرشتے اور انسان کو خلق کیا۔ تو آج کا میرا ٹاپک کا موضوع ہے سنت مؤکدہ کے بارے میں۔ سنت مؤکدہ جو ہے ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں، اسی لیے ہمیں سنت مؤکدہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر اپنے نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے میں چلتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمیں ملے گی۔ تو آج ہم سنت کو چھوڑتے ہیں، اور سنت کو چھوڑتے چھوڑتے ہمارا نوبت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمارا نبی ہمارے لیے ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا نیتا ہے، ہمارا سرکار ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا نبی ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں، اور جو ویکتی 12 رکعت سنت پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے سنت پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ آفر ہے۔ آج اگر ہم سنت پڑھتے ہیں تو دیکھیے، ہم 12 رکعت سنت پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جنت میں گھر دے رہا ہے۔ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سنت کو نہیں چھوڑے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو پڑھے۔ تو اسی لیے ہمیں سنت مؤکدہ 12 رکعت ہے، اور سنت مؤکدہ ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا نبی نے پڑھا، اسی لیے ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے آپ کو ٹائم ملتا ہے تو 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو شخص 12 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو کس طرح سے آپ پڑھیں سنت؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت اذان ہونے کے بعد، اور ظہر کی جماعت شروع ہونے سے پہلے 4 رکعت، نہیں تو 2 رکعت، اور عصر میں سنت نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تحیۃ المسجد جو ہے 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ پڑھیے، 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ٹائم نہیں ملتا، جماعت کھڑی ہے، تو پہلے جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیجئے، جماعت میں شامل ہو جائیے، وہاں آپ کو اور سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مؤکدہ ہے۔ اور مغرب کے نماز کے بعد، اگر اذان کے بعد اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں
تو تحیۃ المسجد پڑھیں 2 رکعت، اور اذان کے بعد بھی اگر داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر نہیں ہے تو پھر نہ پڑھیں۔ اس کے بعد عشاء کے نماز کے بعد 2 رکعت ہے، اس سے پہلے اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ کہ دیکھیے تحیۃ المسجد جو ہے آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس کے بعد بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں بھی آپ کو آفر دے رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں پابندی کے ساتھ ہم اپنی فرض نماز بھی ادا کریں، اور ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 رکعت نماز پڑھی ہے انہیں بھی ہم عطا کریں، انہیں بھی ہم پڑھیں۔ جو شخص 12 رکعت سنت موقعہ پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں یہ گھر بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں اپنے آفر کو سویکار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر چیز میں آفر دے رہے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے یہ آفر ہے۔ اگر ہم اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آفر دے رہے ہیں اور ہمارے لیے گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر عمل کے بدلے میں آپ کو آفر دے رہے ہیں، اس کا بدلہ بھی دے رہے ہیں، اور آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، یہی ہمارا کامیابی ہے۔ اور اسی طرح ہم عمل کرتے رہیں اور جنت کی تیاری کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔